حضور کی شان میں ہدیہ عقیدت پیش ہو رہا ہے. وہ شخص یہاں سے گزرتے ہوئے اس نے یہ سوچا کہ تھوڑی دیر میں بھی بیٹھ کر دین کی بات سن لو. کسی اور ارادے سے آیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی اور ارادے سے آ کر اس مجلس میں بیٹھنے والا وہ سے محروم نہیں ہوتا. جس طرح دوسرے لوگوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں یہ بھی اس حال میں اٹھتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. اس لیے میرے مطلب انتہائی مبارک اللہ کا تذکرہ ہو, اللہ کے حبیب کا تذکرہ ہو. اور اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم سارے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم تنہائی میں مجھے یاد کرو, اللہ فرما رہے ہیں میں تنہائی میں یاد کروں گا. تم مجموع میں میرا ذکر کرو, تم یہاں انسانوں کے مجموع میں میرا ذکر کرو گے, میں انسانوں سے بہتر مجمع میں تمہارا ذکر کروں گا. علماء نے لکھا ہے یہاں انسانوں کے مجمع میں ہم جب رب کا ذکر کرتے ہیں اللہ فرشتوں کے مجموع میں انسانوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اس لیے میرے محترم بھائیو جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے جن جن کی سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے وہ جہاں کہیں کھڑے وہ مسجد کے اندر تشریف لائیں. مسجد کا پنڈال خالی ہے, جلد جلد مسجد کے اندر تشریف لائیں تاکہ باقاعدگی سے اس مقدس پروگرام کا آغاز ہو کر اختتام تک پہنچے اور ہم سارے کے سارے یہاں اس پروگرام کی حقیقی برکات سے مستفید ہو کر مستنیر ہو کر یہاں سے اس حال میں اٹھ کے جائیں کہ ہمارے دامن نیکیوں سے بھرے ہوئے. سب یہ کریں کوئی بھی اس حال میں نہیں اٹھے گا کہ اس کا دامن خالی ہو. سب اپنے اپنے دامن کو بھر کے لے جائیں اور اس لیے پریشان نہ ہوں کہ دامن بھر گیا تو اٹھیں گے کیسے, یہ نو بوجھ زیادہ ہو جائے اٹھائیں گے کیسے. یہ جو بوجھ ہے یہ اہل دنیا کی میراث نہیں ہے کہ جس کا بوجھ ہو اور بوجھ نیچے ہی دبا لے. یہ انبیاء کی میراث ہے. اہل دنیا کی وراثت میں اور انبیاء کی وراثت میں فرق ہے. اہل دنیا کا بوجھ جن کندھوں پہ آ جائے وہ کندھے جھک جاتے ہیں, لیکن انبیاء کی میراث جن کندھوں پہ آ جائے وہ جھکے ہوئے کندھے ہوں تو وہ بھی اٹھ جاتے ہیں. اور اگر یہ وراثت کا بوجھ اجر و ثواب کا بوجھ ہمیں ملے دامن بھر جائے, کتنے دامن بھر سکتے ہیں. جس طرح گناہوں سے دامن بھر سکتے ہیں اسی طرح اعمال سے بھی دامن بھر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص گناہ کرے تو کتنے گناہ کر سکتے ہیں. فرمایا اتنے گناہ کرے اتنے گناہ کرے. گناہ کرتے کرتے دامن بھر گیا, جیبیں بھر گئی, دامن بھر گیا, کمرے کے اندر گناہ نہ شروع ہوئے. ایک وقت آئے گا کمرے کے صندوق بھی گناہوں سے بھر گئے, پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں. پھر گناہ بڑھتے بڑھتے گھر کی چھت تک پہنچتے, پھر بھی گناہ رکے نہیں چل رہے ہیں. پھر ایک وقت آئے گا کہ گھر کی چھت سے بڑھ کر محلے کو بھرنا شروع کر دیں گے. پھر محلے کو بھرتے بھرتے ایک وقت آئے گا پورا علاقہ گناہوں سے بھر گیا, پھر بھی گناہ رکے نہیں. پھر پورے ملک کو بھریں گے. پھر کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساتویں آسمان کی چھت سے گناہ چھونے لگ جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی اتنے گناہ نہیں کر سکتا
کہ اس کے گناہ آسمان کی چھتوں کو چھونے لگے، لیکن اگر کوئی شخص اتنے گناہ بھی کر لے کہ اس کے گناہوں نے ساری کی ساری زندگی، سارے کے سارے جہانوں کو بھر کے آسمان کی چھتوں کو چھونے لگ جائیں، اسے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دفعہ سچی توبہ کر کے، ندامت کے آنسو پھیلا کر، اللہ کے سامنے آہوازاری کر کے، ندامت کے دامن پھیلا کر ایک دفعہ کہے گا یا اللہ میری توبہ، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد کی زندگی تیری رضا والی ہوگی، تیرے نبی کی اطاعت والی ہوگی۔ حضور نے فرمایا یہ شخص جب اللہ کی بارگاہ میں نادم بن کر گریہ وزاری کرے گا، ادھر گریہ وزاری کرے گا، آسمان تک چھونے والے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے۔ تو اللہ کی رحمت آج برس رہی ہے، بڑے جوش میں ہے اللہ۔ اس لیے میرے وقت بھائی جو بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے شروع میں ہی توفیق دے دی، وہ بھی نیت کر لیں کہ آج اختتام تک تمام برکات کو سمیٹ کر جانا ہے انشاءاللہ۔ اور جتنے احباب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بھی ہیں، جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان سے میری درخواست ہے کہ وقت وہاں بھی گزرے گا، وقت یہاں بھی گزرے گا، جو وہاں گزرے گا وہ ضائع ہوگا، جو یہاں گزرے گا قیمتی بنے گا۔ اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنانے کے لیے مسجد کے اندر تشریف لیں، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ جو مسجد میں وقت گزرے گا قیمتی بنے گا، باہر گزرے گا وہ بیکار گزرے گا، ضائع ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا بھی کل و افسوس نہیں ہوگا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، لیکن ایک چیز کا دکھ وہاں بھی ہوگا، صرف یہ دکھ ہوگا کہ دنیا میں جو ایک گھڑی ہم نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری، کاش اس گھڑی میں بھی ہم اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ جب جنتی اوپر دیکھیں گے تو اوپر دوسرے جنتی کا مقام ہوگا۔ بندہ اس سے پوچھے گا ارے میاں تجھے اتنا بڑا مقام اللہ نے کس وجہ سے دے دیا؟ وہ کہے گا کہ دنیا میں نے تجھ سے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا، جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا اس کا اتنا بڑا مقام زمین سے آسمان۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت چٹیل میدان ہے، ذکر اللہ کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے وہاں باغ لگائے جائیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے باغ لگ جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ کے لیے اس آواز سے تو شاید کنکر بھی نہ لگے گی، بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے تمام حضرات سے میری درخواست ہے تو مسجد کے اندر تشریف لیں۔